ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں فیملی انٹرونشن کی اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمہ صداقت جو کہ سینئر سائیکالوجسٹ ہیں, ایڈکشن کی ایکسپرٹ ہیں ویلنگ ویز میں. آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عثمہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پر کہ علاج کے لیے مریض کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر فیملیز ڈرگ ایڈکشن یا الکوہولزم کو کوئی بیماری نہیں سمجھتی اور وہ کوئی اسے بری عادت سمجھتی ہیں, لیکن بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ ویب سائٹ ہماری سے پڑھ کر یہ سمجھ ضرور رکھتی ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن یا الکوہولزم کوئی بیماری ہے. لیکن دونوں ہی طرح کی جو فیملیز ہیں مسلسل ایک سوال کے پیچھے رہتی ہیں کہ پیشنٹ دوسرے مریضوں کی طرح خود بھاگ کر علاج میں کیوں نہیں آتا, اور کیا یہ علاج جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کس حد تک ہوگی اگر مریض کی مرضی نہیں ہے. فیملیز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ الکوہولزم یا ڈرگ ایڈکشن کی بیماری کے اندر ڈینائل ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ مریض کی مرضی کو بنانے سے روکے رکھتا ہے, اور اس ڈینائل فیکٹر کو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بریک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مریض اپنی زندگی میں آنے والی تمام منفی تبدیلیوں کو دیکھنا سیکھ لے اور اس کے نتیجے میں کوئی اس کے اندر انسائٹ ڈیولپ ہو اور وہ علاج کے لیے رضامند ہو. ایک پرانا کانسیپٹ ہے جس کو ہم ہٹنگ باٹم کہتے ہیں. ہٹنگ باٹم سے مراد ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مریض کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی, اگر وہ میرڈ ہے تو وہ پھر علاج کی کوئی سوچ رکھنے کی طرف جائے گا, یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوگا, یا اس کے پیرنٹس اس کو گھر سے نکال دیں گے, یا اس کی جاب ختم ہو جائے گی, تو پھر وہ کوئی علاج کی طرف سوچنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کرے گا. اب زیادہ تر کانسیپٹ جو ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مریض کی مرضی نہیں ہے علاج میں داخلے کی تو پھر اس کی مرضی بنائی کیسے جا سکتی ہے. اب علاج کی مرضی جو ہے وہ انٹرونشن کے تھرو بنائی جا سکتی ہے. انٹرونشن سے مراد ہے کہ آپ دخل برائے دخل کی بجائے مداخلت برائے اصلاح کی طرف جاتے ہیں, اور مریض کی زندگی میں جو ہیلدی لوگ ہیں اس کے ارد گرد بسنے والے, جس میں اس کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, وہ تمام لوگ مل کر ایسی پریکٹسز سیکھ سکتے ہیں جس کے تھرو مریض کی زندگی میں پازیٹیولی دخل دیا جا سکے اور اس کی مرضی جو ہے وہ علاج کے لیے بنائی جا سکے. ٹھیک ہے عثمہ, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ انٹرونشن کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے کرتے ہیں؟ انٹرونشن سے مراد مداخلت برائے اصلاح ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے تھرو کسی بھی پیشنٹ کا ڈیفنس میکنزم جو ہے ڈینائل, اس کو توڑ کر اس کو علاج کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکنیک کے اندر اہل خانہ جو ہیں انہیں شامل کیا جاتا ہے, اور یہ باقاعدہ کوئی سیکھنے والا کام ہے جس میں تمام افراد خانہ مل کر اپنے پیشنٹ کے لیے جو کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیٹرز لکھنے کی طرف جاتے ہیں, اور یہ خطوط جو وہ لکھتے ہیں ان خطوط میں پیشنٹ کے لیے بڑے رسپیکٹفل وے میں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ وہ نہیں بلکہ مسئلہ نشے کی بیماری ہے اور اس کے اوپر اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تمام اہل خانہ مل کر مریض کی زندگی میں جو بھی نقصانات ہوئے ہوتے ہیں انہیں ون بائی ون لکھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر تمام لوگ ان لیٹرز کو اچھے طریقے سے ایک صبح جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. پیشنٹ ون بائی ون جب ان لیٹرز کو سنتا ہے تو دو چیزیں اس کے ذہن میں ابھرتی ہیں. نمبر ون کہ اس کی زندگی میں نشے کی بیماری کی وجہ سے کافی نقصانات ہو چکے ہیں. نمبر ٹو, اہل خانہ اس کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ محبت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ اس کو علاج میں داخلے کی آفر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے اہل خانہ کو پہلی دفعہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے ساتھ بات کرتا ہوا دیکھتا ہے اور تمام ہی افراد خانہ مل کے اس سے بات کرتے ہیں, ایک گروپ کا کافی ایفیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ پہ, اور پیشنٹ پھر ان کی بات کو مان کر علاج میں داخلے کی حامی بھر لیتا ہے. یہ انٹرونشن کے لیے کیا کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے یا کوئی انسان خود بھی یہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی, بڑا اہم نقطہ ہے یہ, اور انٹرونشن کے لیے بیسیکلی کسی نہ کسی ایسے ماہر کی ضرورت ہے جو فیملی اسٹرکچرڈ انٹرونشن کے اندر ایکسپرٹی رکھتا ہو. یہ کام گھر پہ اگر آپ کرنے کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بہت ساری اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ملحوظ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے انٹرونشن کے تھرو آپ انہیں اگنور کر دیں اور وہ انٹرونشن کامیابی کی طرف نہ جائے. یعنی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں اپنے مریض سے علاج کی حامی بھروانا, وہ نتیجہ مطلوبہ جو ہے وہ نہ مل سکے. اگر انٹرونشن میں آپ کسی ایسے ماہر کی خدمات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں جس کا فیملی اسٹرکچر انٹرونشن کے اندر کافی ایکسپرٹی ہے, تو یقینی طور پر یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے مریض کو علاج میں داخلے کا, یہ اچھے طریقے سے
کامیاب ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ انٹرونشن کے لیے کون سا صحیح ٹائم ہے جب فیملی جو ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ 2-3 چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، جب بھی آپ انٹرونشن کرنے کی طرف جائیں تو یہ خیال رہے کہ اس انٹرونشن کا آپ کے پیشنٹ کو پہلے سے انٹرونشن کے بارے میں خبر نہ ہو. یعنی انٹرونشن کی جب آپ ایک ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو اس ٹیم میں ایسے تمام لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہوتا ہے یا ٹیم لیڈر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح یہ انفارمیشن مریض تک بھی پہنچا دیں گے کہ گھر میں کوئی اس کو علاج میں داخل کروانے کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے یا یہ لوگ کاؤنسلنگ میں جا رہے ہیں. سو آپ ایسے تمام لوگوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. نمبر 2، جب بھی انٹرونشن آپ نے کرنی ہو تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تازہ ابھی کوئی پھڈا نہ ہوا ہو، ابھی کوئی لڑائی جھگڑا تازہ نہ ہوا ہو، کوئی کرائسس کی سچویشن 2-4 دن پہلے کریٹ نہ ہوئی ہو. کیونکہ اگر آپ کسی کرائسس کے بعد انٹرونشن کرنے کی طرف جاتے ہیں تو مریض کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پرابلم ایک کریٹ ہوئی ہے سو اس وجہ سے آپ نے کوئی جذباتی طور پر یہ قدم اٹھایا ہے. سو انٹرونشن جب آپ لیٹر پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ مریض کو بتاتے ہیں کہ انٹرونشن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی سوچا سمجھا ایک اقدام ہے فیملی کی طرف سے جس کے نتیجے کے طور پر وہ اسے علاج میں دیکھنا چاہتے ہیں. سو ایک تو کوئی تازہ کرائسس اگر ہے تو پھر اس کرائسس کو سیٹل ڈاؤن ہو جانے دیں، ڈسٹ کو بیٹھ جانے دیں اور پھر انٹرونشن کا پروسیس جو ہے یا انٹرونشن پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کرنے کی طرف جائیں. تیسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ انٹرونشن آپ اس وقت کرتے ہیں جب مریض ابھی صبح اٹھتا ہے اور تازہ اس نے کوئی ڈرگ نہیں کیا ہوا. فرض کریں اگر آپ کا پیشنٹ ہے جو کہ مارننگ میں بھی نشہ کرتا ہے اور دن بھر بھی نشہ کرتا ہے اور رات کو بھی نشہ کر کے سوتا ہے تو آپ نے کوئی ونڈو ایک ٹریس کرنی ہوتی ہے اس کے صبح اٹھنے اور نشہ کرنے کے درمیان کی جہاں پر آپ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پیشنٹ صبح اٹھتا ہے اور اس نے نشہ کر لیا ہے تو پھر اس دن آپ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے لیے پھر کوئی اگلے ہفتے کوئی ایک دن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں جس کے اندر آپ نے وہ انٹرونشن کے لیٹرز جو ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو پریزنٹ کرنے کی طرف جانے ہیں. سو یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ انٹرونشن ڈیٹا جو ہے یعنی وہ خطوط جو آپ نے لکھے ہیں ایک ماہر کی نگرانی میں آپ ان خطوط کو اپنے پیشنٹ کو سنانے کی طرف جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرن. جی جبین، آپ کچھ ہمیں لاسٹ ایڈوائس دیں اسپیشلی ایسے کیس کے لیے جیسے کئی دفعہ کوئی والدہ آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یا بیوی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو تھک گئی ہوں. والد بھی آ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے اور اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہم سے انٹرونشن نہیں کی جا رہی. ایسوں کو ہم کیا ایڈوائس دیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کو بتانا چاہیے کہ جو ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ 75% فیملیز جب انٹرونشن میں گئیں تو ان کو بہت فائدہ ہوا، اس کے اچھے ریزلٹس آئے. اور سب سے دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ کہتے ہیں سونار کا کام ہے. یہ بہت سلولی ہوتا ہے اور آہستہ مریض اس میں تیار ہوتا ہے، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، بہت صبر کا کام ہے. لیکن ان سے کہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا. اور وہ جو ایک پروسیس انٹرونشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ گھر میں بھی چھوٹی سی ہو سکتی ہے. مثلا آپ یعنی کہ عمل جو ہے انٹرونشن کا پروسیس کی شکل میں شروع کر دیں گھر میں. جیسے وہ اگر آپ وہ آیا ہے تو آپ نے کہا اچھا آپ نے کہا تھا ہم 8 بجے گھر آ جائیں گے لیکن آپ دیر سے آئے ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی. وہ جو ہم نے 1 منٹ کی بات کہی تھی نا، 20 سیکنڈ آپ نے اس طرح 30 سیکنڈ میں ایک بات کر لی، 20 سیکنڈ میں ایک بات کر لی کہ آپ دیر سے آئے ہیں، آئندہ سے آپ خیال رکھیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، مجھے اس سے اور بہتر ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جلدی گھر آئیں، ہم ساتھ کھانا کھائیں. اس طرح کے جملے بول کر آپ جو پروسیس انٹرونشن ہے وہ شروع کر دیں. صحیح بات ہے. جی زبیدہ، کوئی لاسٹ میسج میں چاہوں گی خاص طور پہ نوجوان نسل کے نام آپ دیں کوئی، کہ یہ جو قرآن میں اتنے بڑے احکامات آئے ہیں جس میں اس کو گناہ کہا گیا ہے، جس میں نماز کی ترغیب دی گئی ہے کہ نمازوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے اور اپنے آپ کو نشے سے بچانا ہے، اور پھر آخر میں اس کو جو ہے رجس بھی کہا گیا، عمل شیطان بھی کہا گیا، تو کیسے ان کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں؟ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی کسی ایک شخص کا کام یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. جی، نوجوان نسل اسپیشلی ہماری معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. صحیح. اور اس ایڈکشن اور نشے کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں اور کل انہوں نے ہمارے سوسائٹی کو آگے لے کر جانا ہے، وہ نکارہ پرزے بن کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف پیرنٹس، ساتھ اساتذہ اور تیسری طرف جو حکومت ہے، تینوں کو مل کر
اس کے لیے واقعتاً حقیقی معنوں میں غور و فکر کر کے قانون سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ایسے راستے بند کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے بچوں تک یا نوجوانوں تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو اس سے بچا بھی سکتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہم کریں گے تو ہی ہمارے بچوں تک بات صحیح ایک پروسیس انٹرونشن وہ ہے جو کہ فیملی کی انوالومنٹ ہے، اور ایک یہ ہے جو کہ قرآن کے تھرو بھی آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو ناظرین، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پیغام ہم نے اپنی فیملی میں پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، تو سمجھ ہی آ رہی ہے کہ یہ جو لیکچر دینے کا انداز ہے نا، یہ کام نہیں آئے گا۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، 1 منٹ سے زیادہ اگر آپ نے بات کی تو وہ انفیکٹو ہو جائے گی۔ 1 منٹ کی بات کی عادت ڈالنی ہے جو آپ نے بچوں کو بتاتے چلے جانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 2 منٹ کی بات کر لی تو اگلا انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، تو یہ تو شاید میں کر ہی لیتا یا نہ کرتا۔ اور اگر 5 منٹ کی آپ نے کوئی بات کی تو دوسرا انسان جو ہے وہ ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تو ایسی کی تیسی میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو اپنے بچوں کی نیڈز اور وانٹس کا فرق سیکھیں، اپنے بچوں پر کام کریں، اپنے اوپر کام کریں کہ غصے کی بجائے کس طرح اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور اپنے خاندان کو ہم نے اس خمر سے بچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔